ملکہ سبا بلقیس دا تخت شاہی 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، سونے اور چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیاں دے نال آرستہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور ان کے ہدیے تحفے کو ٹھکرا دیتا، ان کو یہ حکم نامہ بھیجا وہ مسلمان تھی تے میرے دربار حاضر تھی، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا تھا یہ جو بلقیس دی تھا عمل کرنے پہلے ہی ان تخت میرے دربار آوے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں کو فرمائے نے قرآن پاک اللہ کے جل شان اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ اے درباریو تو سمجھو کون ہے؟ بلقیس دا تخت میرے کو گھننا ہوئے، قبل اندر جو سارے مطیع تھی تو میرے حضور حاضر تھی ون، تو ایک سرکت جن بولے میں تخت گھننا سا، قبل اندر جو تسا اجلاس برخاست کرو، میں تے قوت والا اور امانت دار ہوں۔ جن دبیار سنتے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ایک نوی جلد و تخت میرے دربار آوے۔ یہ سنتے آپ دا وزیر حضرت آصف بن برخیہ جو اسم آدم جانتا ایک با کرامت ولی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کیتا، اللہ کے قرآن پاک فرمائے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ عرض کیتا جن کو کتاب دا علم میں کو آپ دے حضور حاضر کر دے سا تاری اکھ پھرکن کے اندر حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی طاقت نال بلقیس دے تلخ ملک سبا کے بیت المقدس تک سلیمان علیہ السلام دے محل تک کھینچ چک کیتا، اور تخت زمین دے تلے تلے چلتے ایک لمحے وچ ایک دم سلیمان علیہ السلام دی کرسی دے تلے قریب زہر تھی۔ تخت دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب دا فضل ہے تاکہ میں کو آزماوے میں شکر کرے یا نہ شکری، جو شکر کرے وہ اپنے بھلے واسطے شکر کریں دے، جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ بڑی خوبیاں والا ہے۔ درس ہدایت قرآن واقعہ تو ثابت تھیندے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت قوت عطا فرمیندے۔ دیکھو آصف بن برخیہ نے پلک جھپک دے اندر تخت بلقیس کو ملک سبا نے دربار سلیمان علیہ السلام دے حاضر کر خود اپنی جا کے حل بھی کوئی۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری کے آدمی جانور کو لمحے بھارے سجوا کے دے۔ یہ سب اولیاء دی روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس اپنے ولیوں کو عطا فرمے دے۔ یہ بات کریں ہرگز اولیاء کرام کو آپ جہاں خیال نہ کرائے، نہ انہیں دے آزادی طاقت کو عام انسانی طاقت قیاس کرائے، کتا عوام اور کتا اولیاء کرام کو آپ جہاں سمجھنا یہ گمراہی دا سر چشمہ ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مسجد شریف یہ مضمون تے روشنی سڑتے بڑی وضاحت نال تحریر فرمائے۔ جملہ آدم زی سبب گمراہ شد، جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے دیا بدال حق آگاہ شد۔ تمام دنیا وجہ تو گمراہ تھی گئی ہے، اللہ دے ولی کو بہت گھٹ لوگ آگاہ تھے۔ ہم اولیاء را ہم چو خود پنداشتند، ہم سری با انبیاء برداشتند،
لوگ اولیاء کو اب جہاں سمجھے اور انبیاء دنال برابری کر بیٹھے این دانستیں شاد ہما است فرق درمیان بے انتہا ان لوگوں نے اپنے اندھے پن نے نہیں سمجھا عوام اور اولیاء درمیان بے انتہا فرق ہے. بہرحال خلاصہ کلام ہے اولیاء کرام کو عام انسانی طرح نہ سمجھائے بلکہ عقیدہ رکھو اولیاء کرام کی تعظیم تکریم کرو. ان لوگوں نے خدا و کریم کا خاص فضل عظیم ہے. یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقت دے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں. یہ لوگ اللہ کے حکم دال وجہ وجہ بلائیں مصیبت ڈال سکتے ہیں. ان قبریں کا بھی ادب رکھنا لازم ہے. اولیاء کی قبریں سے فیوز برکات خدا بندی کی بارش تھی ہے. جو عقیدت محبت کے نال انہیں کی قبریں کی زیارت کریں وہ ضرور انہیں بزرگوں کے فیوز برکات کے فیض یاب تھیندا رہندے. اس زمانے میں کئی لوگ ہیں اولیاء کرام کی بے ادبی کرن فرمندن اساں تو کو نصیحت وصیت کرنے ہیں. ان لوگ نے گمراہی کے ہمیشہ دور رہو اور ان لوگوں نے ظاہری لباس دے فریبی نہ کھوسو. ان لوگوں سے جل بہوں ٹھیک نہیں. یہ لوگ نور ایمان کی تجلی کے محروم ہو چکے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو سکوں اپنے پیارے بنے ہیں دے فیض کے فیض یاب فرماؤ. اللہ الہی بجاہ نبیک المصطفیٰ رسولک المرتضی قلوبنا من قلوب سندادنا مشاقق محمد وامدنا على السنة والجماعة والشوق والإطاعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.